الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وأجمل الأجملين وأكمل الأكملين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي بعدما أميتت فله أجر 100 شهيد. قال رب العلا في شان حبيب ورا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، دونوں ہاتھ چک کے اپنے نبی کریم پہ درود پڑھ لے وہ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سامعین عزیز احتشام، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اس مالک کائنات نے، خالق کائنات نے، وجود کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا. اس رب العالمین نے ہمیں
پھر ایک مرتبہ وہ رات عنایت فرمائی کہ جس کی ایک نیکی 1000 ماہ سے بھی زیادہ ہے۔ سب سے پہلے تو جو بزرگ حضرات اس سائڈ پہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں ان سے میری التجا ہے درمیان میں تشریف لے آئیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت مجھ کو صحیح سمجھانے کی، آپ کو صحیح طرح سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم نے قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ یہ شب قدر کیا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ مومنوں پر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر کا سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سابقہ انبیاء کرام کی طویل عمروں کو ملاحظہ فرمایا اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو آپ امت کے غمخوار آقا پریشان ہو گئے کہ پہلے انبیاء کرام کی امتوں کی طویل عمریں تھیں، وہ 1000 ماہ تک دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، لیکن میری امت کی طویل عمریں نہیں ہیں، قلیل عمریں ہیں۔ تو رب کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ ایک سال میں ہمیں ایک رات ایسی عنایت فرمائی ہے کہ جس میں بندہ ایک نیکی کرے وہ بھی 1000 ماہ سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ بعض مفسرین کرام سورہ قدر کے شان نزول میں ایک خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت شمعون پچھلی امت کے بزرگ تھے جو 1000 ماہ انہوں نے اس طرح گزارا کہ دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، پوری رات عبادت کرتے اور کافروں کے ساتھ جہاد بھی کرتے، اور وہ اتنے طاقتور تھے کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ زنجیروں کو ریزہ ریزہ کر ڈالتے تھے۔ جب کفار ناہجار نے دیکھا کہ ان کی طاقت اتنی ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ زنجیروں کو ریزہ ریزہ کر ڈالتے ہیں، ان پر کوئی حربہ نہیں چل رہا، تو انہوں نے ان کی بے وفا بیوی کو مال و دولت کا لالچ دیا اور کہا کہ حضرت شمعون کو ہمارے حوالے کریں۔ بے وفا بیوی تھی، مال و دولت کے لالچ میں آ کر اس نے حامی بھر لی۔ جب حضرت شمعون رات کو آرام کرنے لگے، جب سوئے نیند کا غلبہ ہوا، اس بے وفا بیوی نے حضرت شمعون کو رسیوں سے باندھ دیا، جکڑ دیا۔ جب حضرت شمعون بیدار ہوئے تو آپ نے ذرا سا جھٹکا دیا جسم کو اور وہ رسیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، آپ آزاد ہو گئے۔ بیوی سے پوچھنے لگے مجھے کس شخص نے باندھا ہے؟ اس بے وفا بیوی نے نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی، طاقت کو فالو کر رہی تھی۔ پھر دوسری مرتبہ وہ ہٹی نہیں بلکہ دوبارہ ایسی طاقت نہ تھی کہ آپ پر نیند کا غلبہ باری ہو۔ پہلے رسیوں سے باندھا ہے، اب زنجیروں سے باندھو گی۔ جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوا، اس عورت نے زنجیروں سے باندھ دیا، پھر آپ اٹھے، اپنے جسم کو حرکت دی، زنجیریں ریزہ ریزہ ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ مجھے کس شخص نے باندھا ہے؟ تو اس بے وفا بیوی نے کہنے لگی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی، نقلی اداؤں سے پھر جھوٹ کہہ دیا۔ دوران گفتگو حضرت شمعون نے اپنی بیوی پر اپنا راز افشا کر دیا، راز فاش کر دیا کہ اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے، مجھ پر بڑی عنایت ہے، ہاں مجھ پر دنیا کو کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی سوائے میرے سر کے بال ہیں کہ جو مجھے تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ بے وفا بیوی تھی، سمجھ گئی ساری بات۔
حضرت شمعون جب رات کو سوئے اس بے وفا بیوی نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا جن کی ترازی زمین تک تھی. جب آپ بیدار ہوئے بڑا زور لگایا آزاد نہ ہو سکے. اس بے وفا بیوی نے حضرت شمعون کو کافروں کے حوالے کر دیا, کافروں کے حوالے کیا. اور کافروں نے حضرت شمعون کو ستونوں کے ساتھ باندھا, کان ناک کاٹ ڈالے. جب اللہ کی رحمت کو جوش آیا تو اللہ کی رحمت نے ان کافروں کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور وہ بے وفا بیوی پر بجلی گری اور وہ بھی خاکستر ہو کر رہ گئی. جب یہ واقعہ جیسے میں نے آپ کے سامنے پہنچایا, اسی طرح جب صحابہ کرام کے سامنے پہنچا, صحابہ کرام بڑے پریشان کہ وہ شخص جس نے 1000 کا اس طرح گزارا کہ دن کو روزہ رکھتے رات کو قیام کرتے, اور ان کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں تھا. وہ نبی رحمت شفیع امت کے پاس آ کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, پہلی امتوں کی طویل عمریں ہوا کرتی تھیں, آپ کی امت کی عمریں بہت قلیل ہیں. یوں تو بنی اسرائیل کی امت عبادت میں بڑھ جائے گی. امت کے غم خوار آقا پریشان ہو گئے. اتنے میں جبرائیل امین آ گئے, رب کا قرآن پاک لے کر آ گئے. کیا لاتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. حضور نے فرمایا, صحابہ آپ غم خوار, آپ افسوس نہ کرو, رب کریم نے سال میں ایک رات ایسی عنایت فرمائی ہے کہ جو بندہ اس میں عبادت کرے گا 1000 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا. مشہور تابعی بزرگ گزرے ہیں, حضرت سیدنا کعب الاحبار. وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک خصلت بادشاہ رہتا تھا. بادشاہ تھا, حکومت کیا کرتا تھا. اس وقت کے نبی کی طرف اللہ رب العزت نے وحی فرمائی کہ اس بادشاہ کے پاس جائیے اور اس بادشاہ سے کہیے کہ اپنی تمنا بیان کرے. تمنا کیا ہے؟ جب وہ نبی پیغام لے کر گئے, اس بادشاہ کو پیغام سنایا. بادشاہ کو کہا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ اپنی تمنا بیان فرمائیے. بادشاہ نے دعا کی, اے میرے مالک و مولا, یا خالق ارض و سما, میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنی مال, جان اور اولاد کے ساتھ جہاد کروں. چنانچہ رب کریم نے اس بادشاہ کو 1000 لڑکے دیے. وہ ایک لڑکے کا لشکر تیار کرتا, اسے جہاد میں بھیج دیتا. وہ لڑکا 1 ماہ تک جہاد کرتا, پھر شہید ہو جاتا. پھر دوسرے لڑکے کا لشکر بھیجتا, وہ دوسرا لڑکا 1 ماہ تک جہاد کرتا, شہید ہو جاتا. اس طرح 1000 لڑکے 1000 ماہ تک شہید ہو گئے. اب وہ بچا بادشاہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا. جب لوگوں نے یہ واقعہ سنا, لوگوں نے کہا اس بادشاہ کا رتبہ تو کوئی پا نہیں سکتا. پھر رب کریم نے قرآن پاک میں آیت فرما دی, نازل فرما دی, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, رب کریم نے فرما دیا کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا وہ اس بادشاہ کی مال, جان اور اولاد کے ساتھ جہاد کرنے والے بادشاہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائے گی. ہمیں آج کل ہر چیز کی بڑی فکر ہے. بائک چلاتے ہیں, بائک کی فکر ہے. گاڑی چلاتے ہیں, گاڑی کی بڑی فکر ہے. جیب میں پڑے موبائل کی بڑی فکر ہے, گر نہ جائے. گھر میں رکھے ٹی وی کی بڑی فکر ہے. ہوا دینے والے پنکھے کی بڑی فکر ہے. ہر چیز کی فکر ہے. ہمیں فکر نہیں ہے تو شب قدر کی نہیں ہے. وہ شب قدر کہ جو بندہ اس رات میں ایک نیکی کرے 1000 ماہ سے بھی اس کا عبادت کا ثواب بڑھ جائے. اکثر علماء کرام اس پر متفق ہیں کہ یہ 27ویں شب, رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہے. لیکن بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہے, 21ویں 23ویں ان راتوں میں ہوتی ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا. غلام نے عرض کیا, آقا میں کشتی بانی کرتا ہوں, یعنی سمندر میں کشتی چلاتا ہوں.
समुंदर का पानी खारी होता है, लेकिन एक रात ऐसी आती है कि जिसमें समुंदर का पानी भी मीठा हो जाता है। हजरत उस्मान बिन अफील अर्ज करने लगे कि ऐ गुलाम, जब वो रात आए तो वो मुझे बता देना। वो गुलाम गया, साल के बाद जब वो रात आई तो वो आकर अर्ज करने लगा कि रमजान की 27वीं रात शब कदर आ गई है कि आज समुद्र का पानी भी मीठा हो चुका है। हम इतनी अलामात तो बयान करते हैं, लेकिन हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हमें भी कभी ये अलामात दिखाई नहीं दी। आंख वाले इतने जोबन का तमाशा क्या देखें, दीदा गौर को क्या नजर आए क्या देखें। ये हमारी आंखों का कसूर है कि हम इसकी अलामात को देख नहीं सकते। मैंने आपके सामने जो हदीस करीमा बयान फरमाई, मन नहया सुन्नती बादमा उमीदत फलहु अजरु मियाति शहीदिन, कि हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी एक सुन्नत को रायत किया, कि जिसको जमाने में तर्क कर दिया गया हो तो उसके लिए शहीदों का सवाब है। अगर इस हदीस पाक की रोशनी पर जरा गौर करें तो कराची में बैठी हस्ती इलियास कादरी भी इन 100 शहीदों का हकदार है, जिसने एक सुन्नत नहीं कई सुन्नतों को राज किया है। कोई शायर लिखता है जिसकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। वो इलियास कादरी कि जिसने पहले खुद पर डिपेंड किया, पहले खुद पर सुन्नत पर अमल किया, फिर लोगों को करवाया। लोग कहते हैं तुम 14 सदियों पहले पुरानी की बातें कहाँ लेकर आ गए, आज तुम इमामा सजाने की बातें करते हो, जुल्फे रखने की बातें करते हो, सादगी अपनाने की बातें करते हो। दुनिया तो चांद पे चली गई है, जहाज की ड्राइविंग करने लग गई है, तुम 14 सदियों पुरानी बातें लेकर बैठे हो। अरे बाबा, मेरा एक ही जवाब है, तुम उन लोगों की बातें करते हो जो चांद पे चले गए हैं। हम उस नबी की बातें करते हैं कि जिसको देख कर दरख्त अपनी जड़ें उखाड़ कर सलाम वक्त करने लगे, जिसकी एक नजर अब्दुल्ला पर पड़े वो अफजल बशर बन जाए, जिसकी एक नजर हजरत उमर पर पड़े वो हक व बातिल में फर्क करने वाला फारूक आजम बन जाए, और जिसकी एक नजर उस्मान गरीब पर पड़े वो हयाओं का सरदार बन जाए, और जिसकी एक नजर मौला अली पर पड़े वो हैदर कररार बन जाए। आज वो नेकी का काम करने वाला जिसकी तहरीक 200 ममालिक में काम कर रही है, आज तुम्हें वही दिखाई दिया कि उसने सब्ज रंग की पगड़ी पहनी हुई है, जुल्फे रखी हुई है, सादा लिबास पहना हुआ है। तुम्हें वो नजर नहीं आया जिसने अपनी किताब में लिखा है खुदा ताला झूठ बोल सकता है। तुम्हें वो नजर नहीं आया कि जिसने अपनी किताब में लिखा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का मैं सानी हूँ। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का सानी कहाँ जमेगा, साया भी नहीं था। अरे हमें इलियास कादरी की तरह हर पीर का अदब करना चाहिए। हम यही कहेंगे कि आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा क्या देखें, दीदा कौर को क्या नजर आए क्या देखें। ये हमारी आंखों का कसूर है। अगर देखा है तो अलामा खादम रज़वी ने इलियास कादरी को देखा है, अगर देखा है तो सनाखान मुस्तफ़ा तहर रज़ा कादरी ने देखा है तो अलामा कोकब नूरानी जैसी हस्ती ने देखा है। हम जैसी हस्ती को क्या पता कि इस हस्ती का मकाम कैसे होगा। हम अगर उसके मुंह से सुने अल्फाज कह दें कि वो कहे कि मैं पीर नहीं हूँ, लोग आजकल यही बना देते हैं कि इलियास कादरी पीर नहीं है। मैं कहता हूँ अगर इलियास कादरी इस जमाने में पीर नहीं है तो कोई यहाँ का पीर ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जागा में। दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले हाथ उठा के पढ़ सकते हैं। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जाना दावत
می تیری دھوم میں مچی ہو اے دعوت اسلام می تیری دھوم میں مچی ہو۔ اتنا کہنے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب یہ تحریک میں پڑھنے جاتے ہیں تو انہیں یہی سکھایا جاتا ہے، نہ بابا نہ۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو اسے اپنے باپ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ میرے باپ کو کوئی گالی دے گا تو میں جواب دوں گا، میرے باپ کی جہاں عزت ہوگی، میرا باپ جہاں جائے گا میں باپ کے پیچھے جاؤں گا۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں مدرسے میں یہی سکھایا جاتا ہے، نہ۔ جب بیٹا اپنے باپ کو کسی کو گالیاں دیکھتے سنے گا تو بیٹا ضرور بولے گا، خاموش نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بلا تخیر بلا تمہید۔